آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، آپ کی ذات میں بہت سی چیزیں جمع ہو گئی تھی، آپ کے بعد کوئی اور انسان اس درجے پر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ہم بیک وقت مثلا معلم ہو سکتے ہیں، ایک فوجی جرنیل نہیں ہو سکتے۔ آپ کی ذات میں دونوں چیزیں بیک وقت جمع تھی، آپ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے اور ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ تو آپ کی جو حیثیت ہے وہ آپ ہی کی ہے، ہر ایک کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے اندر بہت سی کمی پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو کہ جو سیاسی امور میں وابستہ ہوئے وہ علم کی طرف نہیں جا سکے۔ حضرت ابو بکر سے آگے کون ہوگا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہوگا؟ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ تھا نا، لیکن اگر آپ حدیث کا ذخیرہ نکالیں تو بالکل چند ایک احادیث حضرت ابو بکر سے مروی ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ آپ کا ساتھ رہا اور سب سے کم حدیث مروی، ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا سارا وقت امور سلطنت میں گزرا، علم کی خدمت آپ نہیں کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے امور سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں لی، علم کے میدان میں دن رات اپنے انہوں نے ایک کر دیے۔ تو اس کا ہم یہ مطلب لیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ نے غلط کیا یا حضرت ابو بکر نے غلط کیا؟ نہیں، ہر کام کے لیے اہلیت چاہیے ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی اہلیت کے مطابق دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر طلب علم کے لیے اپنی خلافت کے بعد ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، اور ان کا قول اس وقت میرے سامنے نہیں، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی مجھے رشک آتا ہے ان لوگوں پر کہ جو احادیث کے سیکھنے اور سکھانے والے، دین کا علم لینے اور دینے والے ہیں، کہ میں اپنے اس امور سلطنت کی ذمہ داریوں میں مشغول ہو کر وہ کام نہیں کر پا رہا، حالانکہ جو کام عمر نے کیا وہ کوئی اور عالم دین نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو مختلف صلاحیتیں دے رکھی ہیں وہ اس کے مطابق کام لے، ہر چیز کو دوسری کے اندر منگل کرنے کی کوشش نہ کریں، چیزوں کی جو حیثیت ہے وہ بغیر